السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل آیات مقدسہ نمبر 20 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اہم رہنمائی ارشاد فرمائی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے بعد آپ کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے بھی ہیں، ان کی بادشاہت، حکومت اور ان کی جو سچی تعلیم و تربیت ہے اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جو اصل مشن انسانوں میں ان کا جو روابط کا نظام ہے اس کو مضبوط کرنا، سیاسی اور معاشی عدل قائم کرنا، سماجی سطح پر ایک بہترین معاشرہ اور سماج تشکیل دینا جو ساری انسانیت کے لیے مفید ہو، بلکہ دنیا اور آخرت کی ترقی کا ضامن ہو، یہ اصل میں ان کا ہدف اور مشن ہے۔ اللہ رب العزت نے تشکیل دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ امتیازی خصوصیات کی حامل ہے، جس میں آپ کی حکومت جنات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، پرندوں پر ہے، ہر چیز پر ان کی حکومت موجود ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں ہر اس بنیادی سائنس کی بنیاد رکھ دی جو آج اور قیامت تک آگے جاری رہے گی۔ سب سے بڑی بات، سمندروں، زمین کی تہ تک اور تمام زمین پر ریسرچ کا سسٹم بنا دیا کہ ریسرچ کیسے ہوگی، غور و فکر کیسے کیا جائے گا، اللہ کے وسائل کو دریافت کیسے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز اس زمین میں رکھی ہے۔ اللہ جیسے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات اور پھر بطور خاص انسان کے جتنے تر وسائل ہیں، وسائل رزق اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ اس کے بنیادی اصول و ضوابط، کس طرح دریافت کیا جائے گا، کیا اس کا طریقہ ہے، یہ اپنے اپنے دور میں اللہ کے نبیوں نے جد و جہد کر کے ہمیں بتا دیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
جنات کے ذریعے یہ کام لیتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا کام لیا ہے، اور زمین کی تہہ تک جو پانی موجود ہے، کس طرح کا پانی ہے، کہاں ہے، اور اس کو نکالنے کا کیا طریقے ہیں، یہ سارا سسٹم حضرت سلیمان علیہ السلام نے متعارف کروایا ہے۔ اسی سلسلے میں ہدہد ایک پرندہ ہے جو بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ پرندوں کے ذریعے سے پیغام رسانی، سراغ رسانی اور دریافت احوال، مختلف چیزیں دریافت کرنا، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام لیتے تھے۔ اور پھر پرندوں کے ذریعے سے جب آپ سفر کرتے تھے تو ان کا ایک جھنڈ آپ کے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ اس طرح پرندوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور ہدہد جو پرندہ ہے اس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف امور کے لیے، مینجمنٹ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی جو فوج ہے اس کی حاضری لے رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک منتظم کرتا ہے۔ تو وہاں ایک پرندہ ہے، ہدہد پرندہ، وہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ یہ ہدہد جو پرندہ ہے یہ کہاں ہے، میں اس کو دیکھ نہیں رہا، یعنی حاضری میں یہ موجود ہی نہیں ہے، تو کیا میں اس کو دیکھ نہیں رہا، کہیں دور ہے، ام کان من الغائبین، یا وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، غائب ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا کہیں فوج میں دور بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور یا حاضری کے وقت یہ موجود ہی نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ تین باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں کہ یہ یہاں موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اور جب کوئی غیر حاضر ہوتا ہے انتظامی اعتبار سے تو یہ کہا جاتا ہے ہم اس سے جواب طلبی کریں گے، پوچھیں گے، تو فرمایا کہ اس کو ہم سزا دیں گے، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہاں کوئی واضح دلیل یہ لے کے آ جائے کہ کہاں ہے، کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہوئی، تو غیر حاضری کا واضح عذر اگر پیش کر دے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے۔ تو یہ گویا تینوں ہی امور ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر انتظامی اعتبار سے کوئی غائب ہو تو ظاہر ہے اس کی جواب طلبی ہوتی ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے یا کوئی سزا متعین کی جاتی ہے، اور پھر جواب طلبی میں اگر وہ واضح کوئی عذر پیش کر دے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ فَقَالَ، وہ ہدہد پرندہ آ گیا اور اس نے کہا احطت بما لم تحط بی، میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ، میں ابھی آیا ہوں سبا سے، بِنَبَإٍ، ایک خبر لے کر، یقین، جو یقینی خبر ہے۔ میں جو غائب تھا تو اصل میں تلاش تھا، کسی چیز میں تلاش کر رہا تھا، اور تلاش کرتے کرتے میں نے ایک قوم دیکھی ہے، قوم سبا، اور وہ قوم سبا کے متعلق جو میں معلومات لے کے آیا ہوں وہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس قوم کے بارے میں اجمالی معلومات تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی تھیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تھی۔ اور یہ ہدہد جو کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلومات نہیں ہیں، اصل میں ان کی تفصیلات ہیں۔ ہدہد نے جو ان کی معلومات اکٹھی کی A to Z مکمل، یہ ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے پایا ہے ایک عورت کو جو ان کی بادشاہ ہے۔ ان کی جو بادشاہ ہے قوم سبا کی، وہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ جو بھی چیز کسی سلطنت کے لیے ہوتی ہے، مال ہے، اسباب ہیں، فوج ہے، اسلحہ ہے، حسن و جمال ہے، خوشحالی ہے، یہ سارا کچھ اس ملکہ کے پاس، اس قوم کے پاس موجود ہے۔ تیسری چیز وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک عرش ہے جو بہت بڑا ہے۔ یہ تین معلومات دیں ہدہد نے۔ ایک تو قوم سبا کی جو بادشاہ ہے وہ عورت ہے، دوسرے نمبر پر اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور ہر چیز میں اس کے جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں، ان معروضی حالات کے مطابق سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی اس میں ان کے مال و اسباب شامل ہیں، فوج شامل ہے، اسی طرح ان کی خوشحالی شامل ہے۔ تو جو بھی دنیا کی نعمت ہو سکتی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور تیسرا خصوصیت سے یہ ذکر کیا ہدہد نے کہ عرش تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں، لیکن جو عرش اس عورت کے پاس ہے وہ بہت بڑا عرش ہے، یعنی وہ امتیازی خصوصیات رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام مقروض افراد کے قرضے ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔